کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. معزز خواتین و حضرات، زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے صحت مند ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور زندگی میں کبھی کبھی کچھ امراض اس طرح کے لاحق ہو جاتے ہیں جس سے انسان مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ مایوسی اس کے جسم سے ختم ہو جائے اور رب کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جائے تو یقیناً بڑے سے مرض جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور زندگی کی رعنائیوں کی طرف انسان لوٹ آتا ہے. آج ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے جنہوں نے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے کینسر جیسے موذی مرض سے نجات حاصل کی اور اب صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. آپ ہیں محترم جناب عرفان رحمان صاحب. آپ ایک رائٹر ہیں، اسپیکر ہیں، سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائف کوچ بھی ہیں اور ریئل اسٹیٹ کا بزنس پچھلے 25 سال سے چلا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لائف کوچ ہیں اور لائف کوچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی طرف لوٹانے والے ایسے افراد جو زندگی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم عرفان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا سر، میں آپ کا ایک پورا ایک بایوگرافی پڑھ رہا تھا اور اس میں آپ کی بہت ساری چیزیں مینشن تھی. ملٹی ٹیلنٹڈ مین اگر ہم کہیں آپ کو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اس میں کچھ چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز تھی کہ آپ مختلف امراض کا شکار ہوئے اور ان میں ایک مرض ایسا تھا جو کہ کینسر تھا، اور کینسر بھی ایسا جو بڑی آنت کا کینسر ہوا اور اس کی سٹیج بھی تیسری سٹیج ڈائگنوز کی گئی. تو اس وقت آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں میرے سامنے اور صحت مند بھی لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ اسمارٹ بھی ہیں، اور یقیناً کافی سال پہلے یہ مرض آپ کو رہا ہوگا اور آپ اس سے نکلے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ تشخیص کب ہوا، کیسے ہوا اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کب ڈائیگنوز ہوا، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. یہ بالکل فیبرری 2020 کی بات ہے. اچھا جی ہاں، مطلب 2 سال پہلے کی بات ہے. 2 سال پہلے ایگزیکٹلی. یہی پہلا عشرہ تھا فیبرری کا 2020 میں. تو لیکن جو پرابلمس تھے میرے ساتھ صحت کے، وہ کافی عرصے سے چل رہے تھے. اور بعد میں جب مجھے ساری نو ہاؤ ہوئی کینسر کے بارے میں، اس کے سمٹمز کے بارے میں، تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ مجھے تو وہ سمٹمز تقریباً 15 سے 18 سال پہلے سے چل رہے تھے. جی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کینسر کی علامات ہیں. میں ان کو جنرل پرابلمز، عام پرابلمز ہی سمجھتا رہا. میں آپ کو یہ شیئر کرتا چلوں کہ تقریباً 2002-03 میں مجھے جو بھی دوست احباب مہینے 2 مہینے کے وقفے سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم بڑے ویک ہو گئے ہو اور کوئی تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو میں ان کو جواب دیتا تھا کہ نہیں، الحمدللہ آئی ایم فائن. اور ایسا مجھے کوئی پرابلم فیل بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ پہلے تو جب کئی لوگوں نے یہ کہا تو میں نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا. لیکن جب یہ بار بار دوستوں کی طرف سے اور عزیز و اقارب کی طرف سے یہ فیڈ بیک ملنا شروع ہوا تو مجھے بھی تشویش ہوئی کہ یار کیا چیز ہے جو لوگوں کو میرے اندر نظر آ رہی ہے جو مجھے اپنے اندر نظر نہیں آ رہی. تو میں نے ایک دوست تھے ڈاکٹر آپ کی طرح، ان سے مشورہ کیا. وہ میری پرانی میڈیکل ہسٹری بھی جانتے تھے اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ پرسنل ڈاکٹر تھے، میرے دوست بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے. تو ان سے ڈسکس کیا کہ یار یہ ویکنیس کے بارے میں بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی تسلی کے لیے چاہتے ہیں تو آپ شوگر کا ٹیسٹ کرا لیں. صحیح. تو میں نے ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرایا، وہ نارمل تھی. اچھا، پھر وہی لوگوں کی کمپلینٹ جاری رہی. تو
میں نے ڈاکٹر صاحب کو پھر کہا, انہوں نے کہا اچھا آپ نے فاسٹنگ میں کرایا تھا ٹیسٹ کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نے فاسٹنگ میں نہیں کرایا تھا. انہوں نے کہا فاسٹنگ میں کرا کے دیکھ لیں, کیونکہ وزن گرنا یا ویک نظر آنا وہ شوگر کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے. تو میں نے فاسٹنگ میں بھی ٹیسٹ کرایا, تب بھی نارمل تھی. اچھا پھر اس میں کوئی سال 6 مہینے اسی پروسیس میں بیت گئے. میں اپنی زندگی میں بزی تھا, اپنے بزنس میں اور باقی لائف کی ایکٹیویٹیز میں. تو پھر یہ کمپلینٹ بڑھتی چلی گئی. میرے تمام جو میرے ارد گرد لوگ ہوتے تھے وہ مجھے یہی کہتے رہتے تھے کہ آپ پچھلے مہینے سے بھی زیادہ ویک نظر آ رہے ہیں. اچھا یہ کنٹینیوسلی پروسیس چل رہا تھا, آپ کا ویٹ آہستہ آہستہ جو تھا وہ ریڈیوس ہوتا چلا جا رہا تھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو فیل نہیں کرتا تھا, لیکن جو بندہ مہینے 2 مہینے بعد مجھے ملتا تھا, میں تو آئینے میں روز اپنے آپ کو دیکھتا تھا, تو شاید وہ جو ویٹ کا جو سلو اس کا لوز ہونا ہے وہ مجھے اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا. جی. تو یہ مسلسل شکایت جاری رہی. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کرا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی یہ جو جتنی ابھی لیبز آپ کو نظر آتی ہیں جدید قسم کی, یہ نہیں تھیں. جی. اور تھائرائیڈ کا ٹیسٹ صرف انمول ہسپتال میں ہوتا تھا, جی, جو کہ ایک سرکاری ہسپتال ہے اور وہ کینسر کے مرض کا علاج کرتا ہے. تو میں نے وہاں سے تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کرایا ڈاکٹر صاحب, تو وہ بھی نارمل تھا. ٹھیک. اچھا یہ سارے جتن کرنے کے بعد میں نے اس چیز کو جو ہے نا اپنے ذہن سے محو کر دیا کہ مجھے کوئی پرابلم ہے. ادروائز مجھے فیٹیگ کا مسئلہ رہتا تھا, لاس آف انرجی رہتا تھا. صحیح. اور لیکن میں چونکہ ڈیلی ورک آؤٹ کرتا تھا, تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی تھی آپ کو. جی تھکاوٹ, میں ہر وقت تھکا رہتا تھا. جی. تو میں چونکہ ڈیلی رننگ وغیرہ کرتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا, تو مجھے یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ اس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر, میں نے پھر اس کے بارے میں مزید انویسٹیگیشن کرنی یا اس کو نوٹس کرنا چھوڑ دیا. صحیح. تو پھر کچھ سال بیت گئے, تقریباً اب یہ آ گیا 2015-16. صحیح. 8-10 سال جو ہے وہ میں ویسے ہی اپنی اس فٹیگ کے ساتھ اور کم انرجی لیول کے ساتھ, اور اس وقت تک جو ویٹ لاس تھا وہ بڑا سلو تھا, اس کی فریکوینسی بڑی سلو تھی, لو تھی, لیکن کنسسٹنٹ تھی, مسلسل چل رہا تھا یہ سلسلہ سارا. یعنی میں اب سے عرض کرتا ہوں کہ 2001 میں میرا ویٹ تھا 65 kg. جی. اور پھر یہ کرتے کرتے ان 8-10 سالوں میں کوئی 58 تک آ گیا. 7 کلو, مطلب بہت گریجولی وہ گریجولی رہا تھا, لیکن تھا مسلسل تھا. اچھا باوجود اس کے کہ میری ڈائٹ نارمل تھی, اور میرا خیال ہے کہ میری ڈائٹ, کئی دفعہ میرے دوست احباب کہتے تھے کہ آپ کی ڈائٹ تو اچھی ہے, کیونکہ میں ڈیلی ورک آؤٹ کرتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا, ایکٹیو لائف سٹائل تھا, اور ادروائز بھی میں اپنی زندگی کو ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, معاشرتی طور پہ, نفسیاتی طور پہ اور روحانی طور پہ صحت مند رکھنے کی باقاعدہ ایک پلان کو کیری آؤٹ کرتا تھا. صحیح. باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اپنی ذہنی سکون کو, اپنی جسمانی صحت کو اور اپنی روحانی جو ایک آپ کہہ لیں ویل بینگ ہے, اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتا تھا کانشیسلی. ٹھیک ہے عرفان صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پر. آپ نے بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے, ذہنی, جسمانی اور روحانی. یہ 3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جو ہمارے ناظرین کے لیے بڑے اہم ہو سکتے ہیں. وہ اس انداز میں کہ دیکھیں کہ نفسیاتی طور پر اگر, اور ایک صحت مند آدمی کی تعریف بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر صحت مند ہو اور جسمانی طور پر جو ہے وہ صحت مند ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تیسرا جو لفظ استعمال کیا وہ روحانی طور پر صحت مند ہونا, یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. تھوڑا میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ان تینوں کو تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں کہ ذہنی طور پر صحت مند رہنے کے لیے آپ کیا ایکٹیویٹی کیا کرتے تھے, جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے, اور پلس تیسری جو بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہے روحانی طور پر. یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ تینوں چیزیں آپ کس طرح سے الیبوریٹ کرتے تھے. جی, جسمانی صحت کو میں ڈائٹ انٹیک کے ساتھ میں لنک کرتا تھا کہ میں جو غذا لیتا ہوں وہ صحت مند غذا ہو. ٹھیک ہے. میں پانی کی ایک جو ایڈوائزڈ
مقدار ہے ڈیلی وہ میں ضرور پیوں. 8 گلاس کم از کم. ہاں جی. اور اسی طرح جو یہ فزی ڈرنکس ہیں, یہ جو بیوریجز ہیں, کولڈ ڈرنکس ہاں جی, ان سے زیادہ سے زیادہ پرہیز کروں. ٹھیک ہے. نو اسموکنگ, نو ڈرنکنگ, نو سلیپنگ پل ایٹ آل. صحیح. ٹھیک ہے. اور حتیٰ کہ مجھے کوئی بیماری چھوٹی موٹی ہو جاتی تھی, کوئی فلو یا کوئی گلا خراب یا کوئی بخار وغیرہ, تو اس کے لیے بھی میں دوائی نہیں لیتا تھا. صحیح. پرہیز کے ساتھ اور ریسٹ کرنے کے ساتھ ہی اس کو مینیج کر لیتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اپنی فریشنس کو مینٹین کرنے کے لیے, اپنی تر و تازگی اور ایکٹیو ہونے کو مینٹین کرنے کے لیے میں ریگولر ایکسرسائز کرتا تھا, رننگ کرتا تھا ڈیلی 7 days a week. اچھا, ڈیلی سے آپ کرتے تھے تو کتنے منٹ کے لیے آپ رننگ کرتے تھے؟ تقریباً وہ کوئی آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک کا ایک اسپیل ہوتا تھا. اچھا, وہ باقاعدہ ایک پراپر رننگ تھی یا آپ سلو رننگ پہ جاتے تھے یہاں پر؟ اس میں ایک تو وارم اپ ہوتا ہے جی, کہ باڈی کو وارم اپ کر لیں, پھر اس کے بعد رننگ کی طرف جائیں. ایک چھوٹے قدموں کے ساتھ رننگ ہوتی ہے, ایک بڑے قدموں کے ساتھ رننگ ہوتی ہے. جی. وہ مجھے یاد ہے آج سے 20 سال پہلے تو میری رننگ کی جو رفتار تھی وہ تیز تھی, بڑے قدموں والی تھی. صحیح. لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ سلو بھی ہوئی. صحیح. لیکن اس دوران میں نے یہ بھی سیکھا کہ ایک انٹینسو ٹریننگ بھی ہوتی ہے, انٹینسو انٹرمیٹنٹ ٹریننگ. جی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پوری اپنی جو ہے نا قوت کے ساتھ دوڑتے ہیں اور پھر آپ اپنے آپ کو بریک دیتے ہیں. یعنی 2-4 منٹ جتنا آپ دوڑ سکتے ہیں نا, جتنی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ, یا کوئی بھی فزیکل آپ ایکسرسائز جتنی تیز رفتاری کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ کا میکسیمم ہارٹ بیٹ کرے, ہاں جی, اپنے میکسیمم تھریش ہولڈ پہ جائے. بالکل ٹھیک. تو میں اس طرح سے بھی کرتا تھا, اور ہر طرح سے میں صرف کوئی سمپل ایکسرسائز نہیں کر رہا ہوتا تھا, بلکہ یک وقت ایکسرسائز کے بارے میں نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا تھا کہ اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. صحیح. تو وہ امپروومنٹ کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب, اس میں ایک چیز تھی کہ اس دور میں تو اوبویسلی مطلب جتنا رواج آج کل فاسٹ فوڈ کا چل رہا ہے, میرے خیال میں اتنا اس وقت تو نہیں ہوگا, اور یقیناً فاسٹ فوڈ سے بھی ایوائڈ آپ کا اس لائف اسٹائل میں رہا ہوگا. یہ تو اپنی جسمانی صحت کے حوالے سے ہمیں بتا دیا ہے. اب ذہنی صحت کے حوالے سے آپ مجھے تھوڑا سا الیبوریٹ کریں ہمارے ناظرین کو, اور تھوڑا آسان الفاظ میں, یقیناً کیونکہ ایک عام آدمی بھی پروگرام دیکھتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا یہ ساری چیزیں. دیکھیے, ذہنی سکون ڈپینڈ کرتا ہے 2-3 چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے رویے کیا ہیں, ہمارے اندر جلد بازی کتنی ہے, ہمارے اندر تکبر کتنا ہے, ہمارے اندر جو اپنا احتساب کرنے کی موٹیویشن یا ول کتنی ہے, اور ہمارے اندر دوسروں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر بنانے کی کتنی ایبلٹی ہے. صحیح. یعنی ہمارا ذہنی سکون ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے, اور ہماری اپنی ذات کے ساتھ ریلیشن شپ پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. ایک رشتہ ہمارا اپنی ذات کے ساتھ ہے, ایک ڈائلاگ ہمارا انر ڈائلاگ ہر وقت اپنے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ایک ڈائلاگ ہے جو وہ ہم اپنے ارد گرد دوسرے انسانوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں ڈائلاگس کو, ان دونوں ریلیشن شپس کو کیسے صحت مند رکھنا ہے اور کیسے پازیٹیو رکھنا ہے, اور زندگی میں جو ناکامیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کامیابیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے ہضم کرنا ہے. یوں کہہ لیں, ناکامیوں کو تو ہینڈل کرنا ہوتا ہے, کامیابیوں کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کی بڑی خوبصورت باتیں ہیں, اس میں بڑے پہلو نکلتے ہیں. اگر ہم انہی باتوں کی طرف جائیں گے نا تو بہت لمبا ہمارا ایک سیشن ہو سکتا ہے. آپ نے لوگوں کے ساتھ رویوں کی بات کی, اور آپ نے رشتہ داریوں کی بات کی ذہنی سکون کے لیے. تو بڑی ایک آرام سی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں اور ان کے بیان کیے گئے حقوق العباد کو جب اسٹڈی کرتے ہیں, تو یقیناً جب یہ ساری چیزیں ایڈاپٹیشن میں آتی ہیں, ان کو جب ہم حاصل کر لیتے ہیں اور ان پر عمل شروع کر دیتے ہیں, تو وہ ہماری ذہنی سکون کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہیں. میں عام طور پر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو,
اللہ رب العزت کی ذات تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ عرفان صاحب، یقیناً گفتگو بہت خوبصورت نہج پر پہنچ چکی ہے، لیکن کیا کریں، لینا یہاں پر ایک وقفہ۔ معزز خواتین و حضرات، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے عرفان صاحب سے، ان کی بحالی صحت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ مزید جانتے ہیں ذہنی اور جسمانی صحت کے بعد روحانی صحت کے بارے میں۔ جی عرفان صاحب، بات چیت بڑی خوبصورت انداز میں چل رہی تھی، اور اس میں آپ نے ہمیں ذہنی کیفیت کے بارے میں بتایا اور جسمانی کیفیت کے بارے میں بھی بتایا۔ تیسرا آپ نے ذکر کیا تھا روحانی صحت کے حوالے سے، اس کو ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرے نزدیک روحانی صحت آپ کا جو تعلق اپنے رب سے ہے جی، وہ روحانی صحت کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ تعلق کتنا شعوری ہے اور کتنا ریگولر ہے، یہ روحانی صحت کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم کتنا باقاعدگی سے خدا سے رجوع کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے انداز میں۔ کوئی نماز کے ذریعے رجوع کرتا ہے، کوئی ذکر کے ذریعے رجوع کرتا ہے، کوئی ویسے دل میں یاد کرتا ہے، کوئی اور درود پڑھتا ہے، اور وہ کتنا فریکوینٹ ہے، اور وہ کیا ہر موقع پہ ہے یا صرف تکلیف کی حالت میں ہے۔ صحیح۔ تو میں باقاعدہ شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھتا تھا۔ کہیں پہ مجھ سے کوتاہی ہوتی تھی، ایک بشر بندہ بشر ہوں، تو کبھی اپنی دنیاوی معاملات میں اتنے الجھ جاتے تھے کہ کوتاہی ہو جاتی تھی، پرفیکشن نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک شعوری کوشش رہتی تھی کہ اس کو باقاعدہ رکھنا ہے، اور خدا سے ایک تنہائی میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور اس کی مرضی ہے میرے لیے وہ جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک میری اپنی مرضیاں ہیں، میری اپنی خواہشیں ہیں، میرے اپنے معاملات ہیں، اور ایک جو ہے وہ قدرت کے یا اللہ کے میرے لیے احکامات ہیں، اور جو اس کی مرضی ہے، جو وہ مجھ سے چاہتا ہے کرنے کے لیے، وہ جاننے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھی پریکٹس چل رہی تھی، پرفیکٹ تو نہیں تھی لیکن ایک باقاعدہ پریکٹس تھی۔ جی اچھا عرفان صاحب، اس میں یہاں پر بات آتی ہے آپ کی ساری گفتگو میں، ایک چیز ہے توکل، جسے ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل۔ توکل کے حوالے سے جب ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں، یا اس پہ جب ہم نظر ثانی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی بات کرتا ہوں، عام لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں، کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، آپ کے پیٹس بھی ہیں، آپ کے گھر میں پالتے ہیں، پالتو جانور بھی پالتے ہیں، چرند پرند بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ ہر طرح کے مرحلے سے گزرتے ہیں، وہ رزق کے مرحلے سے بھی گزرتے ہیں، وہ پیدائش کے مرحلے سے بھی گزرتے ہیں، وہ موت کے مرحلے سے بھی گزرتے ہیں، اور یقیناً وہ بیماری کے مرحلے سے بھی گزرتے ہوں گے، انہیں چوٹیں بھی لگتی ہوں گی، لیکن وہ صرف ایک رب کی ذات ہے جو ان کو ہر طرح کی سینس دے دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم نے اس وقت یہ کیفیت اڈاپٹ کرنی ہے۔ ریسنٹلی میرے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہمارے گھر میں ایک پیٹ ہے، ایک بلی ہم لوگوں نے پالی ہوئی ہے۔ مین ویل وہ پریگننٹ ہوئی، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی، تو اس پورے پروسیس میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بلی جو ہے وہ کتنی دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، اور اس کے جب بچوں کی پیدائش کا عمل ہوا ہے، اچانک رات 3 بجے صبح ہمیں پتہ چلا کہ جناب یہ تو فارغ ہو چکی ہے بچوں سے، اور یہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو میں وہاں پر بیٹھ کر اس بات پر، یعنی میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ رب کی ذات پر جب آپ توکل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے، اور بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ بڑی خوبصورت سی بات آپ نے کہی۔ تو ناظرین، یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے، عرفان صاحب نے جو ہمیں 3 باتیں کہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ذہنی صحت، جسمانی صحت، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی صحت، یہ 3 ایسے پوائنٹ ہیں، ان کو اگر آپ غور سے سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مرض آپ کے لیے
لا علاج ہو سکتا ہے. عرفان صاحب, بڑی خوبصورت یہ 3 باتیں آپ نے کر لیں. اب ہم آتے ہیں آپ کی بیماری کی طرف. آپ جہاں سے ہم نے اس سلسلے کو تھوڑا سا منقطع کیا تھا اور اس کو ہم لے کر اس طرف آئے تھے, آپ نے کہا کہ جی یہ سارا پروسیس چلتا رہا اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس تشخیص کے مرحلے میں جہاں پر آپ کو ڈائگنوز ہوا کہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں. وہ واقعہ کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس تشخیص کو لیا تھا؟ جی, میں تشخیص سے کوئی 3-4 سال پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں. جی, ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ 2015-16 تک پھر میں نے اپنے ان مسائل کو بالکل مڑ کے نہیں دیکھا. صحیح. یا اس کے بارے میں کوئی میڈیکل ہیلپ لینے کی کوشش نہیں کی. لیکن یہ جو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ جو روٹین لائف تھی آپ کی, ذہنی, جسمانی اور روحانی صحت کے حوالے سے جو آپ نے کہی, یہ 2003 سے مسلسل چل رہی تھی. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. جی, یہ بلکہ 95 سے میں ایک بہت ہیلدی لائف سٹائل میں چل رہا تھا. صحیح. 93-95 سے. اور اس سے پہلے البتہ یہ بھی میں ضرور ذکر کرتا چلوں کہ اس سے پہلے البتہ میرا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا آپ کہہ لیں انہیلدی تھا. صحیح. اس میں اسموکنگ بھی تھی, اس میں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں, اور بھی بہت ساری بد پرہیزیاں تھیں جو چل رہی تھیں. لیکن 93 سے الحمدللہ میں نے وہ سب چیزیں اپنی انہیلدی ختم کر دی تھیں اور ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آ گیا تھا. صحیح. تو بہرحال یہ پھر کرتے کرتے جو 2015-16 آ گیا, اب میرے جو سمٹمز تھے اس دوران میرا سارا لائف سٹائل بہت ہیلدی تھا. صحیح. اور لیکن سمٹم کوئی نہیں تھے ماسوا اس کے کہ وزن کم ہو رہا ہے. ہاں جی, اور تھکاوٹ کا مسئلہ تھا. ایلیمنٹ تھا. ٹھیک ہے, لاس آف انرجی تھا. اور میں اس کو یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ایکسرسائز کرتا ہوں ریگولرلی اور اس وجہ سے ہے. اچھا, 2015-16 میں پھر میری جو ڈائجسٹو جو پرابلمز ہیں وہ بڑھنی شروع ہو گئیں. نظام انہضام میں خرابیاں شروع ہو گئیں, جس میں بلاٹنگ رہنا, یعنی پیٹ پھولا رہنا بلا وجہ. کوئی زیادہ کھایا نہیں ہے لیکن پھر بھی پیٹ بھرا بھرا ہے اور پھولا پھولا سا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کچھ کھایا. صحیح. کبھی گیس کا ایشو رہنا زیادہ, کبھی قبض رہنا, اور یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پخانے میں خون بھی آنا شروع ہو گیا. جی, حالانکہ لائف سٹائل ہیلدی چل رہا تھا. صحیح. اور مجھے اس ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر بڑا بھروسہ بھی تھا. میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں, یہ ڈائجیشن وغیرہ کے ایشوز ہیں, چونکہ میں ایک بہت ہی ہیلدی تھنکنگ والا بندہ ہوں, پازیٹیو تھنکنگ والا بندہ ہوں, پازیٹیو اور ہیلدی لائف سٹائل والا بندہ ہوں, اور میری ٹاپ پرائورٹی میری ہیلتھ ہے, تو یہ چیزیں مینیج ہو جائیں گی. صحیح. یہ اسی ہیلدی لائف سٹائل کے ذریعے ہی یہ سیٹل ہو جائیں گی. اس کے لیے مجھے کوئی بہت میڈیکل ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تھوڑی بہت جو پڑی تھی وہ میں سیٹسفائی ہو گیا تھا کہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو ڈائجیشن کے یہ ایشوز پھر بڑھتے ہی چلے گئے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا بلیڈنگ شروع ہو گئی سٹول میں. اب وہ اس بلیڈنگ کو پہلے ہم نے الزام دیا ہیمورائڈز کا. ٹھیک ہے, پائلز یعنی پائلز کا. ہاں کہ جی یہ اس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بھی تھوڑا سا پرابلم تھا. ٹھیک ہے. تو الزام اس پہ ڈال دیا. اور یہ بھی انسانوں کی ایک بڑی خوبصورت کہہ لیں یا جو بھی ان کی کریکٹرسٹک ہے کہ وہ الزام کسی نہ کسی چیز پہ ڈال ہی لیتے ہیں. صحیح ہے. اصل الزام جو ہے نا اصل جگہ پہ جانے نہیں دیتے, ادھر ادھر ڈالنے میں ہم بنی نوع انسان جو ہے نا بڑے ماہر ہیں. جی. تو بہرحال وہ کچھ عرصہ یہی چلتا رہا کہ یہ وہ پائلز یا ہیمرائڈز یا بواسیر کی وجہ سے یہ بلیڈنگ ہے. لیکن مین وائل یہ ایشوز بڑھتے گئے. اس میں مجھے کبھی لگا کہ شاید میدے کے استعمال سے, جب میں کوئی بسکٹ لیتا ہوں یا میں نان استعمال کرتا ہوں یا کوئی وائٹ فلور سے بنی ہوئی کوئی چیز کھاتا ہوں, تو مجھے یہ ایشو ہوتا ہے. میں نے وہ چھوڑ دیا. اس سے پہلے بھی اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن بالکل کمپلیٹلی میں ایبسٹیننٹ ہو گیا نا وائٹ فلور سے. پھر مجھے لگا کہ جب میں کافی پیتا ہوں تو اس سے مجھے پرابلم ہوتی ہے. میں نے کافی بھی بالکل چھوڑ دی, مکمل پرہیز شروع کر دیا. پھر مجھے ایک دو دفعہ لگا کہ چاکلیٹ کھانے سے بھی مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے, پھر چاکلیٹ بھی چھوڑ دی. تو
مجھے جس چیز سے محسوس ہوا کہ یہ پرابلم کر رہی ہے میں اس چیز کو چھوڑتا چلا گیا. صحیح. لیکن مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود رہا. صحیح. اور پھر 2018 آ گیا کرتے کرتے تو میرا ویٹ تیزی سے ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا. اچھا اس میں تیزی آ گئی. اس میں تیزی آ گئی. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا سائن ہے یہ کینسر کا. ہاں جی. جی. تو پھر میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا. تو ایک میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو جو ہے نا لیکٹوز انٹالرنس ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس طرف لگا دیا. ہاں جی. اچھا ایک دن میں بھی وہ دودھ والی چائے میں نے پی تو مجھے لگا کہ اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے. تو میں نے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی ہر قسم کی چیز چھوڑ دی. ہاں جی. یہ نہ مکھن نہ دودھ نہ آئل کچھ بھی نہیں. مسئلہ پھر بھی جوں کا توں رہا. اب میری تشویش بڑھنی شروع ہو گئی. میں ذرا بے چین ہونا شروع ہو گیا کہ واٹس رانگ ود می. میں ہر طرح کی جتن کر رہا ہوں لیکن معاملہ کسی طرف لگ نہیں رہا. تو پھر ایک ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا. انہوں نے ڈائگنوز کیا جی آپ کو گلوٹن انٹالرنس ہے. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے. کہ جو آپ کا جو ڈائجیشن کا ایشو حل نہیں ہو رہا وہ گلوٹن جو گندم یا میدے میں یا آٹے میں اس قسم کی ہر پروڈکٹ آپ نے چھوڑ دینی ہے. وہ بھی میں نے چھوڑ کے دیکھی. زندگی بہت ہی بے رنگ ہوتی چلی گئی. یعنی سارے پروسیس میں جو چیز سمجھ آتی گئی وہ چھوڑتا چلا گیا لیکن مسئلہ تھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا. ہاں جی. اور مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تو ڈاکٹر صاحب وہ ویٹ لاس پھر اتنا ریپڈ ہونا شروع ہو گیا کہ میرے لیے چلنا دوبھر ہو گیا. میں آدھا کلومیٹر چل نہیں پاتا تھا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا. اور میں اس دوران پھر ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا. انہوں نے ایک سرکاری ہسپتال ہے ان کے ایک بہت اچھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ملا. انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ یہ آپ کا جو ہے نا آپ مینٹلی اسٹریس لیتے ہیں آپ بہت سینسٹیو ہیں. پہلے لیکٹوز انٹالرنس پھر گلوٹن انٹالرنس اب بات آ گئی مینٹل سینسٹیوٹی پہ کہ جی آپ سٹریس بہت لیتے ہیں آپ اپنے آپ کو لائٹ رکھا کریں دنیا کے معاملات کو اتنا سر پہ سوار نہ کیا کریں. تو اب مجھے تو یہ آئیڈیا تھا کہ میں تو کانشیسلی اپنے سکون کا ذہنی سکون کا اور ذہنی صحت کا اہتمام کرتا ہوں باقاعدہ جو کہ عام لوگ نہیں کرتے. تو میں کہاں پہ سٹریس میں ہوں. انہوں نے مجھے نیند کی گولیاں ایڈوائز کی جو کہ میں نے نہیں لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور میرے لائف سٹائل میں یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پلر تھا ایک ہیلدی لائف سٹائل میں کہ میں نے کوئی بھی نشہ آور دوائی بھی یوز نہیں کرنی. نہ کوئی کف سرپ نہ کوئی فلو کی سیڈیٹیوز نہ کوئی سلیپنگ پل ایٹ آل. ٹھیک ہے. اصل میں بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور پروگرام کا وقت چونکہ بہت مختصر ہے تو ہم بہت ساری باتیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے. ڈائگنوز تشخیص فائنلی آپ کی کیسے ہوئی اور اس تشخیص کے بعد آپ کا ذہنی ریئیکشن کیا تھا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. ڈاکٹر صاحب پھر یہ کوئی 2 سال میں مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتا رہا. پھر ایک جگہ پہ مختلف ٹیسٹ بھی ہوتے رہے. گیسٹرو-انٹرولوجسٹ سے میں کنسلٹ کرتا رہا. ٹھیک ہے. اور پھر کلونوسکوپی کا ایک ٹیسٹ ایک گیسٹرو-انٹرولوجسٹ نے ایڈوائز کیا لیکن بدقسمتی سے ان ڈاکٹر صاحب نے وہ کلونوسکوپی کمپریہنسولی نہیں کی. ٹھیک. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آج ان کے پاس گیا ہوں اپوائنٹمنٹ لے کے چیک اپ کرانے کے لیے. اسی وقت انہوں نے کلونوسکوپی ایڈوائز کر دی کہ جی کل آپ آ جائیں. اب کلونوسکوپی ایک مہنگا ٹیسٹ ہوتا ہے. انہوں نے مجھے ڈیو ٹائم نہیں دیا کلونوسکوپی کی پریپریشن کے لیے. کلونوسکوپی دراصل کیمرے سے میدے کا معائنہ کرنے کو کہتے ہیں اور اس کے لیے میدے کا اور آپ کے گٹ کا مکمل طور پہ خالی ہونا ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ پہلی دفعہ کلونوسکوپی کرائی لیکن وہ بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب نے اس کی صحیح پریپریشن نہ کرائی اور وہ کمپریہنسولی ہو نہیں سکی. اور انہوں نے اینڈوسکوپی کے ذریعے ایک ایچ پائلری کی ڈائگنوزز کر دی. ایچ پائلری کا پھر انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا لیکن مسئلہ
پھر ویسے کا ویسے پھر بھی جوں کا توں ہی کھڑا تھا. اور میری پریشانی اور میری تشویش کہہ لیں کہ یہ وہ انتہا سے بڑھ گئی تھی. میں اب اس وجہ سے ڈپریس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ سارے جتن کرنے کے باوجود تشخیص نہیں ہو پا رہی. جی. پھر ایک اور اللہ کے بندے تھے ڈاکٹر صاحب, ان سے ہوئی بات, کسی نے ایڈوائز کیا, وہ بھی گیسٹرونٹولوجسٹ تھے. ان سے ملا تو انہوں نے بھی دوبارہ, چونکہ کلونوسکوپی کے ٹیسٹ ہوئے تھے اور بھی ٹیسٹ ہوئے تھے, انہوں نے پوری ہسٹری دیکھی, انہوں نے کلونوسکوپی ریپیٹ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ گلوٹین سینسٹیوٹی ہے اور انہوں نے اپنی دوائی پریسکرائب کر دی. لیکن ان کے چیک اپ کا انداز اتنا اچھا تھا اور اتنا وہ سنسیئرلی سارے پروسیس کو اسٹڈی کر رہے تھے, یعنی پیشنٹ کو وہ اسٹڈی کر رہے تھے, کہ میں ان سے انسپائر ہوا. اور وہ انہوں نے 1 مہینے کے لیے جو مجھے میڈیکیشن دی تھی وہ کرنے کے باوجود میں ٹھیک نہیں ہوا, لیکن میں گیا پھر انہی کے پاس. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے دل نے کہا کہ یہ پوری توجہ سے میرا چیک اپ اور میرا مسئلہ تشخیص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں جب دوبارہ ان کے پاس واپس گیا تو فوراً انہوں نے کہا کہ کلونوسکوپی ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے. اور وہ کلونوسکوپی ریپیٹ کرتے ہی جو ڈاکٹر صاحب وہ کر رہے تھے اس وقت, وہ مانیٹر پہ نظر آ رہا تھا ویو جو اندر گٹ کا تھا, تو انہوں نے کہا یہ کینسر ہے. میں نے کہا جی ابھی تو آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا, تو آپ کو یقین ہے؟ یعنی آپ نے جو پوچھا نا کہ میرا رسپانس کیا تھا, اچھا اس سے پہلے میں گوگل پہ اپنے سمٹمز کو خود بھی ڈائگنوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا ان ڈائگنوزز میں کبھی آئی بی ڈی بھی آ جاتا تھا, اریٹیبل باؤل سنڈروم, اور کبھی اس طرح کی کوئی ڈائیورٹیکولائٹس اور کولائٹس اور اس قسم کی بیماریاں بھی آتی تھیں, کینسر بھی آ رہا تھا. اچھا میں آپ کو یہ ایک اہم بات ضرور کرتا چلوں کہ میں بھی کینسر کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا. انکانشیس پروسیس تھا سارا. بالکل ٹھیک. یعنی اس لسٹ میں, ان سمٹمز کی لسٹ میں گوگل میں یہ 4-5 بیماریاں تھیں, ان میں سے کینسر بھی ایک تھا. جی. اندر میرے ایک آواز تھی چھوٹی سی, ایک مدھم سی, صحیح, یار کینسر نہ ہو. ٹھیک ہے عرفان صاحب, مزید اس پر ضرور گفتگو کریں گے, لیکن کیا کریں, وقفہ بہت زیادہ ضروری ہے. معزز خواتین حضرات, یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جی عرفان صاحب, گفتگو بہت زیادہ خوبصورت انداز میں چل رہی تھی. تشخیص ہو چکا آپ کا, آپ کو پتہ چل گیا کینسر کے بارے میں, اور جب کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو اوبویسلی اسی وقت انسان کا ذہن جو ہے وہ اس بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ اب میری زندگی کا جو سپین ہے, جو میری زندگی ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے. اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی ذکر کیا کہ میں روحانی, ذہنی اور جسمانی صحت پہ شعوری طور پہ کوششیں کرتا تھا, اور باقاعدہ وہ میرے لائف سٹائل کا حصہ تھیں, میری ذات کا حصہ بن چکی تھیں. تو اس سے مجھے استقامت اور تقوی اور توکل, یہ ساری چیزیں الحمدللہ حاصل تھیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور وہ اس وقت تک موجود تھیں. صحیح. باوجود اس کے کہ یہ 2-3 سال کی تگ و دو تھی جس میں ڈائگنوزز نہیں ہو پا رہا تھا, تشویش تھی, لیکن خدا پہ بھروسہ اور جو زندگی کے پروسیس پہ بھروسہ ختم نہیں ہوا تھا. صحیح. تو مجھے یاد ہے کہ میری مسز تھیں ساتھ, تو میں نے ان کو نہیں بتایا. صحیح. میں نے کوشش کی کہ پہلے ان کو تھوڑا سا میں مینٹلی پریپیئر کر لوں, کیونکہ میں تو اللہ کا شکر ہے اچھے نفس میں ہوں, تو یہ پریشان ہو جائیں گی. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے, اگر کوئی ایسا خطرناک مرض بھی ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ایز اے فیملی ہمیں اس کے مطابق اب آگے پلان کرنا چاہیے. ٹھیک. تو وہ بایوپسی کا ٹیسٹ دیا ایک اچھی لیبارٹری سے, وہ اس میں اسٹیج 3 کینسر ڈائگنوز ہوا. اچھا, اسٹیج 3 کینسر جو ہے وہ اس میں ڈائگنوز ہوا. جی ٹھیک ہے. اور بڑی آنت کا کینسر جو تھا, بڑی آنت کا. اور میں نے جو اپنی کیفیت کو خود اسٹڈی کرنے کی کوشش کی اس وقت, جی, اس پرٹیکولر ڈے پہ, جی ٹھیک ہے, کہ میں خود کس کیفیت سے گزر رہا ہوں, مجھے کتنا دکھ ہے اس بات کا, یا میں کتنا اینکشیس ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو ایک ٹھہراؤ کی کیفیت میں پایا. یہ میرے خیال میں اس کا تعلق سراسر
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنا پہ تھا. بالکل. کہ میں نے کوئی بے چینی نہیں فیل کی, میں نے کوئی ڈپریشن نہیں فیل کیا, اور میں نارمل رہا. البتہ مجھے تھوڑا ڈفرینس ضرور فیل ہوا کہ اب زندگی وہ نہیں ہے, اب مجھے کسی اور انداز میں دیکھنا ہے, اپنے جو ادھورے کام ہیں ان کو جہاں تک ہو سکے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. یعنی میری سوچ اس طرف چلی گئی. صحیح. اور آپ نے یہ ویسے سوچ لیا تھا کہ زندگی اب مختصر ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ذہن میں کہ کسی پوائنٹ پہ یہ ضرور تھا کہ اب میں سارے معاملات جلدی جلدی نپٹاؤں گا کیونکہ زندگی اب مختصر ہے. جی مجھے یہ تھا کہ یہ زندگی کے مختصر ہونے کی پاسبلٹی بڑھ گئی ہے. مجھے یقین نہیں ہوا تھا, لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم بلا وجہ بھی ان کو التوا میں ڈالے رکھتے ہیں. تو آپ نے ٹھیک, تو میں نے کہا کہ ان کو تو مکمل کیا جائے نا, باقی تو دنیا ویسے ہی چلتی رہنی ہے جیسے وہ پہلے چل رہی تھی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب میں نے اس سلسلے میں ایک ایسے اپنے ملنے والے سے رابطہ کیا اور اس کے ساتھ سب سے پہلے یہ خبر شیئر کی. وہ اس وقت آسٹریلیا میں تھیں. وہ ایک خاتون ہیں جی, اور چونکہ میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہوں تو وہ میری کلائنٹ ہیں. اچھا. اور ایک بڑی بیوروکریٹ ہیں, ریٹائرڈ. تو مجھے یہ پتا تھا کہ 10 سال پہلے ان کو بھی کینسر ہوا تھا. صحیح. اور وہ اس سے صحت یاب ہوئی تھی, وہ سروائیو کر گئی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے سب سے پہلے ان کے ساتھ شیئر کیا. میں نے ان کو آسٹریلیا میں کال کی اور ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی. صحیح. کہ جی یہ ڈائگنوزز ہوا ہے, تو آپ مجھے ایڈوائز کریں کہ اب مجھے آگے کیا لائن آف ایکشن اختیار کرنی چاہیے. تو مجھے یہ لگا کہ سب سے پہلے جو کوالیفائی کرتا ہے بندہ اس خبر کے لیے وہ بندہ ہے جو خود اس پرابلم سے گزر چکا ہے. مجھے اس سے بہتر کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. نہ کوئی ریلیٹیو, نہ میری اپنی فیملی, نہ میرا کوئی اور دوست. کیونکہ عام آدمی سنے گا تو اس کی زبان سے پہلے یہ لفظ نکلا, او ہو ایگزیکٹلی ایسا ہوتا ہے عام طور پہ. آپ کے لیے وہ مطلب ایک اور مایوس کن بات بنا دیتے ہیں کہ اچھا تین کینسر ہو گیا, مطلب یہاں سے ہی وہ مایوسی کا جو دور ہے وہ عالم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا پھر اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ جی آپ جو بھی ڈاکٹرز پہ ان کا, جس ہسپتال پہ ان کا اعتماد تھا, انہوں نے کہا کہ آپ باقی بھی انفارمیشن لیں, جتنی بھی ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہیں اس میں سے جو بیسٹ ہے وہ چوز کریں. ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ سے میرے خیال میں مجھے بڑی ڈھارس بندی, ایک طرح سے حوصلہ ملا. گو کہ وہ سٹیج 3 کا سن کے وہ بھی پریشان ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ڈائگنوزز میں اتنی دیر کیوں کی. تو میں نے کہا جی بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ اچھا اس کے بعد سے اب میری زندگی میں سب سے جو ٹاپ پرائورٹی بن گئی کہ میں اپنے ٹریٹمنٹ کے بارے میں پلان کروں. صحیح. اور کہاں سے بیسٹ ٹریٹمنٹ لے سکتا ہوں وہاں پہ میں جاؤں اور ڈاکٹر سے ملوں. تو میں نے پھر لاہور میں جو بھی ہمارے سرکاری یا غیر سرکاری ادارے ہیں ان سے جا کے ملا اور ان کو اپنے ٹیسٹ ویسٹ دکھائے اور سارا. تو میرے خیال میں ہمارے یہاں پہ بہت اچھی فیسلٹیز ہیں, خاص طور پہ لاہور شہر میں. جی. تو اگر کسی کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح جگہ پہنچ گئے. ٹھیک ہو گیا. تو میں بھی نہیں گھبرایا. صحیح. تو بہرحال وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک جو ہسپتال ہے ہمارے ملک کا جو اچھا جس کا نام ہے, ہاں جی, تو وہاں پہ میں گیا. اب یہ سارا پروسیس میں اکیلا کر رہا تھا. ٹھیک ہے. میں نے کسی کو اس میں انوالو نہیں کیا, کسی کو میں اپنے ساتھ ڈاکٹرز کے پاس نہیں لے کے گیا, کوئی بھائی کو یا دوست کو. میں بالکل بھلا چنگا تھا, چل پھر سکتا تھا, تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کسی کا ٹائم لوں. ہر بندہ بزی ہے اپنی جگہ پہ, یہ تو میرا مسئلہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا. لیکن سونے پہ سہاگا کہہ لیں یا سونے پہ پیتل کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کووڈ آ گیا.
ڈاکٹر صاحب 2020 مئی اپریل میں کووڈ جو ہے وہ اپنے پیک پہ تھا بالکل, اور پوری دنیا نے ہر طرح کی تاریخ میں یہ سرجریز وقت نہیں دیکھا تھا جو اس وقت جی بالکل ہم دیکھ رہے تھے گلوبلی. بالکل ایسا ہی ہے. تو ٹریٹمنٹ کا آغاز نہیں ہو پایا. اچھا مثلا سرجری وغیرہ کی طرف آپ نہیں جا سکے کیونکہ ڈاکٹرز ہسپتالوں میں اویلیبل نہیں تھے جی, اور وہ ڈیلے کرتے جا رہے تھے, یعنی کووڈ کی وجہ سے وہ پیشنٹس کو مل نہیں رہے تھے, ہسپتال نہیں آ رہے تھے, تو ٹریٹمنٹ کیا شروع ہونا تھا. اب دوسری طرف میں اسٹیج 3 پہ تھا, مجھے اس بات کی تشویش تھی, بٹ اسٹل میں یہ سوچتا تھا کہ زندگی کے جتنے دن ہیں ان کو تو ٹھیک ہے. اچھا اس وقت آپ مینٹلی پازیٹیو رہے کہ یا یہ سوچتے کہ پریشان ہوتے رہے کہ یار میرا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا, میری سرجری نہیں ہو پا رہی, یہ کووڈ کی وجہ سے کہیں مطلب میں زیادہ تیزی کے ساتھ اس بیماری میں مزید مبتلا نہ ہو جاؤں, یہ والی کیفیت تھی, یا آپ نے یہ سوچا کہ جو ہو رہا ہے میرے لیے وہ بہتر ہو رہا ہے اور آپ اس کنڈیشن سے باہر نکلے؟ پھر ڈاکٹر صاحب کسی وقت مجھے تشویش ہوتی تھی کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ اور یہ بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے اور جان لیوا ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں اپنی جو نارمل فیلنگ سے بہت زیادہ ڈیویٹ نہیں کرتا تھا. صحیح. اور اس کی ریزن صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق تھا. ٹھیک ہے. اور ایک پازیٹیو تھنکنگ والی لائف سٹائل تھا. لائف سٹائل ٹھیک ہے. یہ اس وقت ڈیولپ نہیں ہوا, یہ تو پچھلے 25-30 سال سے یہ روٹین چل رہی تھی جس کی اسٹرینتھ موجود تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ اللہ کر کے وہ کیمو تھراپی کا آغاز ہوا. اچھا سرجری کی طرف نہیں گئے؟ سرجری کی طرف نہیں گئے. ہاں جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ وہ اسپریڈ کافی کر گیا ہوا ہے تو پہلے ہم کیمو کے ساتھ اس کو سکویز کریں گے اور وہ سکویز کرنے کے بعد پھر سرجری کی طرف جائیں گے. اب وہ جب کیمو تھراپی شروع کی تو اس کیمو تھراپی نے ریئیکشن کر دیا مجھے. صحیح. ایک تو میرا ویٹ پہلے ہی کم تھا اور مزید کیمو تھراپی سے بھی کم ہوا, تو اس کے ریئیکشن کے نتیجے میں 2 مہینے ہسپتال میں داخل ہو گیا. کیمو تو انہوں نے روک دی کیونکہ وہ اتنا اس نے ریئیکٹ کیا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ کینسر کا علاج جو ہے وہ کینسر کی بیماری سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. ایسا ہی ہے. یہ ایک ایسا علاج ہے. تو بہرحال وہ کیمو روکنے کے بعد میری حالت اتنی غیر رہی 2 مہینے کہ بس ڈاکٹرز کو بھی اور باقی سب لوگوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ اب کوئی معجزہ ہی اس کو بچا سکتا ہے. صحیح. اور وہ معجزہ ہوا. اور وہ معجزہ ہوا. صحیح. الحمدللہ وہ معجزہ ہوا. میں جب ہسپتال میں داخل تھا تو میں نے یہ اپنے آپ کو میں اسٹڈی کرتا تھا. یہ میری ایک عادت کافی عرصے سے تھی کہ میں ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ باہر رہ کے, جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے اینالائز کر رہے ہیں, اسی طرح میں اپنے آپ کو بھی اینالائز کرنے کی کوشش کرتا تھا, اپنی فیلنگز کو, اپنے رجحانات کو, اپنی جو ٹیمپریچر ہے مائنڈ کا یا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو. تو میں نے یہ فیل کیا کہ مجھے کوئی موت کا خوف نہیں ہے. زبردست. اور میں مرنے کے لیے تیار ہوں. گو کہ میرا جو رویہ تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے مجھے مرنے کا یقین نہیں ہے. اچھا. یعنی وہ اس سینس میں ایسا تھا کہ کینسر کے علاج میں آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کی آخری سٹیج آ جاتی ہے تو کچھ نشہ آور ادویات دی جاتی ہیں مریض کو اس کی تکلیف ختم کرنے کے لیے. تو چونکہ میں کسی بھی نشہ آور دوائی کا استعمال نہ کرنے کا میں نے بہت عرصے سے 3-4 اشروں سے تہیہ کیا ہوا تھا, تو وہ جب مجھے ادھر دی گئی تو میں نے اس سے بھی انکار کیا کہ میں یہ دوائی نہیں لوں گا, آپ کوئی اور دوائی دے دیں جس میں نشہ آور مرکب نہ ہو کوئی. تو اس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ میرا یقین تھا کہ میں نے زندہ رہنا ہے, کیونکہ کل کو یہ نہ ہو کہ میں اسی دوائی کا محتاج ہو جاؤں. صحیح. یہ اس نشہ آور دوائی کا محتاج ہو جاؤں اس علاج کی وجہ سے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ دوسری طرف میں مرنے کے لیے بھی تیار تھا. میں سوچتا تھا رات کو اندھیرے میں جب سارا ہسپتال سو جاتا تھا تو کہ جب ابھی آخری لمحہ کسی وقت بھی آ جائے گا
تو میں کیسا فیل کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. اچھا مطلب اس وقت کہیں کسی خانے میں وہ جو روحانی تعلق تھا آپ کا رب کی ذات کے ساتھ وہ ہر جگہ پر موجود رہا یا آپ اس تعلق سے ذرا تھوڑا سا دور بھی ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت آگے بڑھ گیا وہ تعلق. اچھا جی 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 وہ تعلق تو اس بیماری کا میں اس لحاظ سے شکر گزار ہوں. میں پہلے سمجھتا تھا کہ میں خدا کے قریب ہوں یا وہ میرے قریب ہے, میری تو کیا اوقات کہ میں اس کے قریب جا سکوں, لیکن اس بیماری نے مجھے بہت قریب کر دیا. ٹھیک ہے. ابھی بھی شاید میں چاہتا ہوں کہ جو فاصلہ ہے وہ بھی نہ رہے, لیکن اس وقت مجھے لگا کہ اب تو میں بالکل جیسے خدا سے ملنے کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوں بالکل. ٹھیک. تو مجھے وہ جو سوچ تھی وہ بڑی اسٹرینتھ دیتی تھی اور بڑا ایک وجد کی کیفیت دیتی تھی کہ میں جب مروں گا تو میں ایک نئے جہان میں چلا جاؤں گا, اور یعنی ایک الٹیمیٹ ایکسپیرینس ہے ڈیتھ کا. جو بہت تھوڑا رہ گیا عرفان صاحب, باتیں بڑی زبردست ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا سم اپ کرنا پڑے گا اس کو جلدی جلدی سے. فائنلی مطلب آپ کو کیموتھراپی کی وجہ سے آپ مطلب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, پھر کب آپ کو فیل ہوا کہ آپ صحت مند زندگی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں؟ کیموتھراپی کی ریئیکشن کے بعد جب 2 مہینے کے بعد میں ہسپتال سے نکلا تو مجھے لگا کہ میں دنیا میں پہلی دفعہ آیا ہوں. ہاں میں نے شاید میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ اب میں نے اس دنیا میں واپس نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں نے شکر کیا اللہ کا اس آزاد فضا میں نکل کے. اچھا جب آپ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے جی تو اس وقت آپ کے جو سمٹمس تھے سارے وہ کس حد تک ایلیمنیٹ ہو چکے ہوئے تھے؟ جی وہ کافی جو ریئیکشن والے سمٹم تھے وہ تو کافی بہتر ہو گئے تھے, لیکن کینسر اپنی جگہ پہ موجود تھا. ٹھیک ہے. جی اور پھر میری آگے ٹریٹمنٹ اور اپوائنٹمنٹس چلتی رہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے پھر سرجری ایڈوائز کی. ٹھیک ہے. میں نے اور بھی 2-3 ڈاکٹر سے سیکنڈ تھرڈ اوپینین بھی لی, تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کیمو کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ آپ ٹالریٹ نہیں کر پاتے, تو اب آپ کو سرجری سے ہی گزاریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں دیکھیں گے سرجری کے بعد کہ آپ کو کیمو کرنی ہے, ریڈیشن کرنی ہے, کیا کرنا ہے. تو پھر وہ سرجری کی گئی, اور سرجری میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے بیگ لگا دیا آپ کو؟ جی کولن جو ہے میری آنت کو کاٹ دیا. جی. اور جو نارمل ایک پیسج ہے پخانے کا وہ ختم ہو گیا. وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, وہ درمیان میں سے آپ کہہ لیں کاٹا گیا, اور وہ آنت کو جو ہے انہوں نے ایک پیٹ کے اوپر باہر نکالا سرجری کے ذریعے, اور کینسر کا جو پارٹ تھا کچھ 7 سینٹی میٹر کا اس کو ریموو کیا, اور وہاں پہ اب بیگ لگا دیا گیا. صحیح. تو اس کے بعد جو ٹیسٹ ویسٹ کرائے وہ کافی بہتر تھے, لیکن سٹل کینسر موجود تھا, لمف نوڈز میں موجود تھا. جی تو اس کے لیے پھر دوبارہ کیمو, لیکن کم جو ہے آپ کہہ لیں کہ طاقت والی, کم کیپیسٹی والی, پلس ریڈیشن انہوں نے کافی ہیوی کی. اس کی وجہ سے میرا جو جسم ہے وہ کافی بالکل جل گیا نا, کہ جیسے آگ سے گزرا ہے, تو بالکل کالا ہو گیا. تو اور بھی کئی ایسے سمٹمز ہوئے, وہ پھر وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ میں آپ سے شیئر کر سکوں. تو یہ سارا تکلیف دہ عمل یہ جاری رہا. تو الحمدللہ پھر ریڈیشن بھی ختم ہو گئی, کیمو بھی ختم ہو گئی, پھر دوبارہ MRI وغیرہ ہوئے تو اس میں کینسر فری ہو گیا. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اور یہ سفر جو ہے میرے لیے ایک نعمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج ایک بہتر انسان ہوں ایز کمپیئر ٹو پاسٹ لائف میں بیفور کینسر. اچھا عرفان صاحب بڑی خوبصورت سی بات رہی اس میں ساری جرنی میں. اب جو کیفیت ہے آپ کی, اپنی لائف سٹائل جو ہے آپ کا ہیلدی ہے اس وقت سارا کے سارا اس سارے ٹریٹمنٹ کے بعد؟ ڈاکٹر صاحب میری جو ریکوری کی رفتار کو ڈاکٹرز بڑی حیرانی سے دیکھتے تھے کہ یہ اتنی تیز رفتاری سے کیسے صحت یابی کی طرف آ گیا ہے اتنی آخری سٹیجز پہ جانے کے بعد. تو اس میں میری رائے میں پازیٹیو تھنکنگ جی اور ہیلدی لائف سٹائل اور ایکٹیو لائف سٹائل,
اور اللہ کے پر توکل. جی سب بالکل, سے بڑی وہ بات. تو ہے ہی. وہ تو ایسا ہے کہ اب وہ ہر لمحہ ساتھ رہتا ہے اور وہ زندگی کا حاصل لگتا ہے کہ اصل زندگی کے معنی یہی ہیں. زندگی میں سوائے صحت اور سکون کے کسی چیز کی, بینک بیلنس کی, کوئی بڑی گاڑی کی یا چھوٹی گاڑی کی, یا کسی رتبے کی, مقام کی, کوئی شہرت کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صحیح, سوائے صحت اور سکون کے. یہ کافی ہے زندہ کافی رہنے زندگی کے لیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. عرفان صاحب بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے اور یقیناً آپ نے جو ہمیں تمام چیزیں بتائی ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا سبق بھی ہیں. معزز خواتین و حضرات, کینسر ایک مضر مرض ہے اور یقیناً جب اس کی تشخیص ہوتی ہے تو انسان مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے, اور یہ مایوسی اگر آپ کے اوپر طاری ہو جائے تو یقیناً پھر موت سے ہمکنار ہوتا ہے انسان. لیکن عرفان صاحب کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کو مرض کوئی بھی لاحق ہو جائے تو جب آپ کا رابطہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر یقیناً زندگی سے مایوسی باقی نہیں رہتی ہے. صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہیں پر رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور وہ آزمائش جو آپ کو رب کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے, اور اگر کوئی ایسی آزمائش جو آپ کو رب سے دور کر دے تو یقیناً وہ رب کی طرف سے سزا ہے. اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں, اپنے تعلق کو رب کے ساتھ مضبوط کریں تاکہ آپ زندگی کی رہنمائیوں کو حاصل کر سکیں. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت وہ ہے صبح و شام. صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت وہ ہے صبح و شام. ہر ایک کے نام اپنا پیغام. صحت